بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. میرے قابل احترام بزرگ و عزیز بھائیوں، انسان کی زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات کو پورا کرنے کے لیے اس دنیا کی زندگی اور یہ دنیا میں ہمیں بھیجا ہے. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ تمام ارکان اسلام ہیں، احکام اسلام ہیں. ایک مسلمان کی زندگی میں ان ساری چیزوں کا زندہ ہونا ضروری ہے. نماز کے ٹائم پہ وہ مسجد میں نظر آتا ہے، اس فرض کو ادا کرتا ہے. حج فرض ہو جائے، حج اگر اس پر فرض ہو تو حج کے دنوں میں وہ اللہ تعالیٰ کے گھر بیت اللہ شریف میں نظر آتا ہے. روزہ رمضان کا مہینہ ہو تو روزے کی حالت میں نظر آتا ہے، اور اگر وہ مالدار ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو مال دیا ہے، دولت دی ہے، تو زکوٰۃ دیتا ہوا اپنے مال کے ذریعے زکوٰۃ کے فریضے کو وہ پورا کرتا ہے. تو یہ سارے ارکان اسلام ہیں، اور ان سبھی کی پابندی اور سبھی پر عمل کرنا مسلمان کے لیے ضروری ہے. کامل ایمان اور کامل مسلمان وہی کہلاتا ہے جس کی زندگی میں یہ سارے ارکان اسلام، احکام اسلام زندہ ہو رہے ہیں. اگر کوئی شخص کسی ایک میں بھی کوتاہی کرتا ہے، روزہ نہیں رکھتا، تو یہ کامل مسلمان نہیں، یہ گنہگار ہے، یہ فاسق ہے، یہ فاجر ہے، یہ اللہ کے حکم کو توڑ رہا ہے، یہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن چھوڑ رہا ہے. اس طرح کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا، فرض ہے، نماز ایک اہم فریضہ ہے، وہ کوتاہی کرتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، سستی کرتا ہے، کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا، تو وہ نماز جیسے اہم فریضے کو چھوڑنے کی وجہ سے وہ گنہگار ہے، وہ فاسق و فاجر ہے، وہ اللہ کے حکم کو چھوڑنے والا ہے، وہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن نماز جو فرض ہے اس میں سستی کر رہا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے، مال دیا ہے،
اور اتنی مقدار میں مال دیا ہے کہ جس سے وہ حج کی عبادت آرام سے ادا کر سکتا ہے، لیکن نہیں کرتا۔ حج فرض ہے، نہیں ادا کرتا، نہیں جاتا، سستی کرتا ہے۔ تو حج کے فریضے میں کوتاہی کی وجہ سے جو حج نہ کرنے پر وعیدیں ہیں، جو وعیدیں ہیں اور جو زندگی کے ساتھ بے برکتیاں لگ جاتی ہیں، اور حج کے نہ کرنے پر جو اللہ کی طرف سے فسق و فجور اور عصیان کی وعیدیں ہیں قرآن و حدیث میں، وہ ساری اس پر آتی ہیں کہ حج ایک اہم فریضہ ہے۔ اب کوئی کہے میں نماز تو پڑھتا ہوں، میں روزے تو رکھتا ہوں، حج پہ نہیں جاتا۔ جس طرح نماز اہم رکن ہے، فرض ہے، حج بھی اسی طرح اہم رکن ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اگر مال دیا ہو اور وہ مال نصاب کی مقدار کو پہنچ جاتا ہو، یعنی اتنی مقدار جس مقدار پر زکوٰۃ اپنے مال کی نکالنا فرض ہو جاتا ہے، اس مقدار کے مطابق اس کے پاس مال ہے لیکن یہ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا، تو زکوٰۃ کے نہ دینے پر، زکوٰۃ کے نہ نکالنے پر قرآن اور حدیث میں جتنی ساری وعیدیں آئی ہیں وہ ساری اس پر آتی ہیں۔ یہ مال کا حریص بھی کہلائے گا، یہ فاسق و فاجر بھی کہلائے گا، یہ گنہگار بھی کہلائے گا۔ بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک قبیلے کے لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ وہ اللہ کو بھی مانتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے منکر نہیں تھے، مانتے تھے کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، اور وہ نماز بھی پڑھتے تھے اور وہ روزہ بھی رکھتے تھے، لیکن وہ زکوٰۃ کے دینے سے منکر ہو گئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک جماعت تیار کری اور فرمایا کہ واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، میں ایسے لوگوں سے اللہ کی قسم ضرور قتال کروں گا جو نماز کو تو مانتے ہیں اور زکوٰۃ کو نہیں مانتے، جو نماز تو پڑھتے ہیں زکوٰۃ نہیں دیتے، جو نماز کا اقرار کرتے ہیں زکوٰۃ کے منکر ہیں، میں ان سے جہاد کروں گا۔ تو بھائی کامل مسلمان اور کامل ایمان والا وہ کہلاتا ہے جس کی زندگی میں اللہ کے سارے احکامات پوری طرح زندہ ہو رہے ہوں۔ کوئی یہ کہے کہ میں زکوٰۃ دیتا ہوں، نماز کی ضرورت نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نماز سارا سال پڑھتا ہوں، مجھ سے روزے نہیں رکھے جاتے، یہ بھی غلط ہے۔ کوئی یہ کہے نماز بھی پڑھتا ہوں، زکوٰۃ بھی دے دیتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، حج پہ نہیں جایا جاتا، مشکل ہے، یہ بھی غلط ہے۔ انسان کی زندگی کا تو یہ مقصد ہونا چاہیے کہ اللہ کا جو حکم جس وقت متوجہ ہو اس کو خوشی خوشی پورا کرنا، اس کو خوشی خوشی پورا کرنا، اچھے طریقے سے پورا کرنا، یہ ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ تو رمضان کے موقع پر بہت سارے لوگ زکوٰۃ کے فریضے کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ رمضان میں زکوٰۃ دی جائے۔ زکوٰۃ سے متعلق ایک وضاحت ہے کہ جب زکوٰۃ نکالنے کا وقت آ جائے، جب زکوٰۃ نکالنے کا وقت آ جائے، سال پورا ہو جائے، اب وہ سال جس مہینے میں پورا ہو رہا ہے اسی مہینے میں زکوٰۃ نکال دینا ضروری ہے۔ کوئی اس انتظار میں رہے کہ رمضان میں نکالوں گا تو زکوٰۃ نکالنے میں تاخیر ہو جائے گی، اگلا سال شروع ہو جائے گا۔ جس طرح ہم اپنے کاروبار کا حساب سال کے سال کرتے ہیں، اس طرح زکوٰۃ کا حساب بھی سال کے سال کرنا ہوتا ہے۔ جس طرح ہمارا کاروبار کا ایک مہینہ ایسا ہوتا ہے جس میں ہم سب کلوز کر دیتے ہیں، پورے سال کا حساب نکالتے ہیں، کتنا کمایا، کتنا نقصان کیا، سارا آمدنی کا پورا حساب لگاتے ہیں۔ اسی طرح بھائی زکوٰۃ بھی سال میں ایک دفعہ حساب لگانا ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ 1.5 سال میں زکوٰۃ نکال دیں، یہ نہیں کہ 2 سال بعد زکوٰۃ نکال دیں، نہیں، جب سال پورا ہو گیا زکوٰۃ اسی وقت نکالنا ضروری ہے، فرض ہے۔ ایک آدمی ہے
اس کی ملکیت میں، اس سے پہلے غریب تھا، 20-25-30 ہزار روپے ہیں، یہ اتنے کا ہی سونا ہے، 10-15 ہزار روپے کا، یہ اتنے کی چاندی ہے، اس سے زیادہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس کی جمع پونجی ساری کی ساری 50 ہزار کے اندر اندر ہے، تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، وہ زکوٰۃ نہیں دے گا۔ صدقہ اور خیرات دیتا رہے، دینا چاہیے، اس کے لیے سال کا گزرنا یا کسی مقدار کا پورا ہونا ضروری نہیں ہے، صدقہ تو دیتے رہنا چاہیے۔ لیکن زکوٰۃ کے لیے اللہ تعالیٰ نے سہولت کی ہے کہ ہر ایک مال کی زکوٰۃ نہیں، ہر ایک پر زکوٰۃ نہیں، بلکہ وہ مال جو ایک مخصوص مقدار تک پہنچ جائے اس کے بعد زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اب کسی کے پاس شوال کے مہینے میں یا جنوری کے مہینے میں 1 لاکھ روپے کہیں سے آ گئے، اس سے پہلے نہیں تھے، یہ صاحب نصاب بن گیا، یعنی اب یہ زکوٰۃ والے لوگوں میں شامل ہو گیا۔ اب یہ زکوٰۃ اگلے سال جنوری میں نکالے گا، 1 سال پورا ہو جائے گا جنوری میں۔ اب جنوری میں سال پورا ہوا، اپنے مال کا حساب لگائے گا کہ 1 لاکھ کتنے ہیں، ایک کے 2 لاکھ ہو گئے، ایک کے 3 لاکھ ہو گئے، جتنے ہوں گے سارے مال کی ملا کر زکوٰۃ جنوری میں نکالے گا۔ اب اگر کوئی شخص بجائے جنوری میں نکالنے کے انتظار کرتا ہے کہ اپریل میں رمضان آ رہا ہے، اپریل میں نکال لوں گا، تو یہ گناہ گار ہے، یہ گناہ ہے۔ زکوٰۃ کی تاخیر گناہ ہے۔ جیسے فرض نماز کا وقت ظہر کا وقت، ظہر میں کوئی ظہر کی نماز نہ پڑھے، عصر میں پڑھوں گا، قضا ہو گئی، نماز تو ہو جائے گی لیکن قضا کرنے کا تو گناہ ہو گیا۔ کوئی فجر کی نماز میں نہیں اٹھا نہیں جاتا، دونوں ایک ساتھ پڑھ لوں گا، ظہر اور فجر کی، فجر ظہر ایک ساتھ پڑھ لوں گا، تو یہ اس کی اپنی سوچ ہے، اپنی سوچ سے عمل کر رہا ہے۔ شریعت کہتی ہے جو شریعت نے وقت اور مزاج دیا ہے اس کے مطابق چلو، ہماری اپنی سوچ اور ہمارا اپنا کام اور فیصلہ نہیں چلے گا۔ اللہ نے کہا کہ فجر کے وقت میں فجر پڑھنی ہے، ظہر کے وقت میں ظہر پڑھنی ہے، اسی طرح زکوٰۃ کا ایک وقت متعین ہے، اس وقت میں ہی ادا کرنے سے ادا ہوگی، اس کے علاوہ کوئی ادا کرتا ہے، تاخیر کرتا ہے تو یہ گنہگار ہوگا۔ بہرحال زکوٰۃ ہر صورت میں دینی ہوگی۔ حدیث شریف میں آتا ہے حسنوا اموالکم بالزکاۃ، حسنوا اموالکم بالزکاۃ، اتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع حدیث ہے، مختصر سا لفظ ہے، مختصر سی حدیث ہے، ایک لائن بھی پوری نہیں ہے، لیکن اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک بہت بڑا پیغام دیا ہے کہ تم اپنے مالوں کی حفاظت چاہتے ہو، اپنے مالوں کا تحفظ چاہتے ہو، اپنے مالوں کو آفت و مصیبت سے بچانا چاہتے ہو، چور ڈاکوؤں سے بچانا چاہتے ہو، حسنوا اموالکم بالزکاۃ، زکوٰۃ صحیح طریقے سے نکال دیا کرو، تمہارے مال کی حفاظت اللہ کریں گے، اللہ تعالیٰ تمہارے مال کی حفاظت کریں گے۔ مال پر آفت، مصیبت، نقصان، یہ ساری چیزیں جو آتی ہیں بعض دفعہ نہیں بلکہ اکثر دفعہ زکوٰۃ کے نہ دینے سے آتی ہیں۔ صدقہ اور خیرات اور زکوٰۃ کا اہتمام جب چھوڑا جاتا ہے تو پھر بیماریاں اور پریشانیاں اس طرف رخ کر لیتی ہیں۔ سچی بات ہے، قرآن و حدیث سے معلوم چلتا ہے کہ جہاں زکوٰۃ اور صدقات اور خیرات کا اہتمام نہیں ہوتا جس گھر میں، جس گھر والوں میں، جس کی زندگی میں، تو اس طرف بیماریاں، پریشانیاں، نقصانات کا رخ ہوتا ہے۔ ادھر بیماریاں آئیں گی، کبھی نقصانات آئیں گے، کبھی حادثات آئیں گے۔ بخاری شریف کی روایت میں ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ایک واقعہ بیان فرمایا، عجیب واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گزشتہ قوموں میں ایک شخص تھا، اس کا ایک باغ تھا، وہ اپنے باغ کی دیکھ بھال کیا کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک شخص جنگل سے جا رہا تھا، جنگل سے گزرتے ہوئے اس نے، ایک عام آدمی تھا، اس کا اس باغ والے سے کوئی تعلق نہیں تھا، ایک عام آدمی تھا، دیہاتی آدمی تھا، جنگل سے جا رہا تھا، سفر کرتا ہوا پیدل، تو بادلوں سے آواز سنی اس نے کہ کوئی بادلوں کو کہہ رہا ہے، ہنکار رہا ہے کہ فلاں شخص کے باغ میں جا کر پانی پہنچاؤ۔ اب یہ شخص جس نے بادلوں سے یہ آواز سنی تھی، اس آدمی کا نام سنا
کہ کوئی بادل کو حکم دے رہا ہے، یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ بھائی فلاں آدمی ہے اس کے باغ میں پانی پہنچاؤ. تو اس نے رک گیا وہاں پہ، آسمانوں سے کوئی آواز آئے. اور دیہاتوں میں، شہر میں تو ایسی آوازیں سننے کو کم ملتی ہیں کیونکہ شہر میں شور بہت ہوتا ہے، لیکن دیہاتوں میں، گاؤں دیہاتوں میں شور شرابہ نہیں ہوتا، ایسی آواز بڑی آرام سے سننے کو ملتی ہے. تو وہ رک گیا، انتظار میں تھا کہ اب دیکھتا ہوں کہ بادل کیا کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک دم بادلوں میں چہل پہل ہوئی، جیسے بادل برسنے کے لیے بھاگتے ہیں ادھر ادھر، جس کو ہم کہتے ہیں بادل جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں. تو ایک دم سے بادل چلے، کہتے ہیں میں بھی چلا، اور ایک سخت اور بنجر زمین جو پانی نہیں پیتی، ایک تو ہوتی ہے نا نرم زمین پانی پی لیتی ہے، ایک ہوتی ہے سخت زمین، ریتیلی زمین، بلوچستان کی زمین جیسی سخت، اس طرح کی زمین پر وہ بادل جا کر برسا، خوب برسا. برسنے کے بعد وہاں پانی جمع ہوا. یہ دیہاتی آدمی سارا منظر دیکھ رہا ہے. کہہ رہے پھر پانی جمع ہونے کے بعد چھوٹی چھوٹی نالیوں سے ہوتا ہوا، وہ پانی چھوٹی چھوٹی نالیوں سے ہوتا ہوا جو چلنا شروع ہوا. یہ آدمی کہتا ہے میں بھی اس پانی کے پیچھے پیچھے چل لیا. میرے سامنے بارش برسی، میرے سامنے پانی جمع ہوا، میرے سامنے پانی چل پڑا، اور میں اس کے ساتھ ساتھ جا رہا ہوں. کہہ رہے دیکھا کہ ایک باغ کے قریب پہنچا، اور اس باغ کے باہر ایک آدمی کھڑا ہے بیلچہ لے کر، اور اس نے دیکھا پانی آ رہا ہے تو اس نے پانی کے لیے راستہ بنایا اور پانی اس کے باغ میں داخل ہو گیا. اور داخل ہو کر اس کے پورے باغ میں جہاں جہاں پانی پہنچنا تھا سب جگہوں پر پانی پہنچا، اس کے سارے درختوں کو پانی مل گیا. اس نے سارا منظر دیکھنے کے بعد اس باغ کے مالک سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے جو اپنا نام بتایا تو حیران ہو گیا کہ یہ تو وہی نام ہے جو میں نے آسمانوں سے سنا تھا، یہ تو وہی نام ہے جو میں نے آسمانوں سے آواز سنی تھی کہ فلاں بن فلاں کا باغ جا کر پانی پہنچاؤ، اس میں پانی کی ضرورت ہے. حیران ہو گیا. اس سے بات کرنا چاہا کہ بھائی میں ایک جنگل سے سفر کر رہا تھا، اسی طرح میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، تمہارے باغ سے متعلق میں نے آسمانوں سے آواز سنی. تمہارا آخر ایسا کون سا عمل ہے، تمہاری زندگی میں کون سا ایسا عمل ہے کہ تم اللہ کے اتنے محبوب ہو کہ تمہارے باغ کی سیرابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے انتظام کر دیا، سارا نظام تمہارے لیے چلا دیا. حدیث شریف ہے نا، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ بھی اس کے ہو جاتا ہے. جب اللہ اس کے ہو گئے تو سب کچھ اس کا ہو گیا. پھر یہ کائنات کا نظام اللہ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ سب کے لیے چلا دیتے ہیں، اس کے لیے خاص چلاتے ہیں. تو وہ شخص کہنے لگا کہ تمہارا ایسا کون سا عمل ہے بھائی کہ اس عمل کی برکت سے ساری آسمانوں کا نظام، بادلوں کا نظام، بارشوں کا نظام سب تمہارے نام پہ چل رہا ہے. تو اس شخص نے کہا کہ میری زندگی کا معمول ہے، یہ میرا باغ ہے، اس کی جب آمدنی یعنی اس کی جب فصل کٹنے کا وقت آتا ہے اور جب اس کی فصل تیار ہو جاتی ہے تو میں اس کی ساری فصل کو جمع کرتا ہوں، یعنی جتنا کٹائی ہوئی ہے اس کے بعد میں اس کی آمدنی کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. ایک حصہ اس فصل پر دوبارہ خرچ جو ہونا ہوتا ہے وہ اس پر لگا دیتا ہوں، یعنی دوبارہ باغ زندہ کرنے کے لیے جو پیسے چاہیے ہوتے ہیں وہ اس پر لگا دیے. ایک حصہ میں اپنے گھر والوں کے لیے لے جاتا ہوں، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنی بیوی بچوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے. ایک حصہ میں پورا اللہ کے راستے میں دے دیتا ہوں. ایک حصہ میں پورا اللہ کے راستے میں دیتا ہوں، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، صدقہ ہو، خیرات ہو، کچھ بھی ہو. میرا معمول ہے میں ہمیشہ سے، میری باغ کی آمدنی بہت زیادہ ہو، میں لاکھوں کماؤں، یہ بہت تھوڑی سی ہو، تھوڑا سا کماؤں، لیکن میں 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. ایک اپنے گھر والوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، عزیز و قریب کے لیے. ایک اللہ تعالیٰ کے نام پر زکوٰۃ، صدقات اللہ کے لیے غربا میں، اور ایک حصہ اس باغ کو دوبارہ زندہ کرنے میں لگا دیتا ہوں. کہا کہ یہی میرا عمل ہے اور اس عمل کی برکت سے میری اسی طرح مدد کی جاتی ہے. جب زکوٰۃ
اور مال کا حق صحیح طریقے سے ادا کیا جاتا ہے تو پھر انسان آفتوں سے تو محفوظ رہتا ہی رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اس طرح برکت دیتے ہیں۔ ایسا غیبی نظام چل رہا ہے، ایسا غیبی نظام چل رہا ہے، غیبی مدد آتی ہے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے نا، حسنوا اموالکم بالزکاۃ، اپنے مالوں کو بچاؤ زکوٰۃ کے ذریعے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی، ما نقصت صدقۃ من مال، آپ قسم کھا رہے ہیں، آپ کو قسم کھانے کی ضرورت، اپنی امت کو یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ میری امت کے لوگوں، خرچ کرنے سے، زکوٰۃ نکالنے سے، صدقہ کرنے سے یہ مت سمجھنا کہ مال کم ہو جائے گا، قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مال کم نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا رہے ہیں ہمارے فائدے کے لیے، کہ کہیں ہم مال کی محبت میں نہ آ جائیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم وصلی علیہم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ اپنے صحابہ کی جماعت سے، مسلمانوں سے مال لیں، ان سے صدقہ خیرات زکوٰۃ وصول کریں، یہ مال پر جو حق ہے غربا کا ان سے لیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فائدہ کیا ہوگا جب کوئی اپنے مال سے زکوٰۃ صدقات خیرات نکالے گا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں صدقۃ تطہرہم، اس کا مال پاک ہو جائے گا۔ جیسے درخت میں ایک شاخ خراب ہو، وہ سارے درخت کو خراب کرتی ہے، اس شاخ کو کاٹ دیا جائے سارا درخت ہی۔ پاؤں کی ایک انگلی گل جائے، سڑ جائے، اللہ نہ کرے، اللہ بچائے، ڈاکٹر کہتے ہیں اس انگلی کو کاٹو نہیں تو سارا پاؤں خراب ہو جائے گا، سارا پاؤں خراب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں صدقۃ تطہرہم، زکوٰۃ کے ذریعے اپنے بقیہ مال کو پاک کر لو، صاف کر لو، کھانے کے قابل کر لو۔ اگر اس مال میں زکوٰۃ کا مال مل گیا تو تمہارا بقیہ مال بھی گیا۔ صدقۃ تطہرہم۔ دوسری چیز فرمائی اللہ نے وتزکیہم، جب مال تم صدقہ کرو گے تو تمہارے دل سے مال کی محبت نکل جائے گی۔ وتزکیہم کے معنی تمہارا اندر پاک ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا، تزکیہ ہو جائے گا، مال کی محبت نکل جائے گی۔ اور پھر آپ نے فرمایا وصلی علیہم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اب ان کے لیے آپ دعا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ جب یہ مال صدقہ اور خیرات کر دیں تو اب ان کے لیے آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے مال میں اور برکت دیں۔ یہ قرآن کی آیت کا میں ترجمہ بتا رہا ہوں کہ ایک آیت ہے، اس ایک آیت میں 3 فوائد ہیں اپنے مال کے ذریعے زکوٰۃ اور صدقات نکالنے کے 3 فوائد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ تینوں فوائد اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ کی بات پر تو یقین ہونا چاہیے۔ اس لیے بھائی اپنے مال کے ذریعے زکوٰۃ خوب نکالنی چاہیے، صدقات خوب نکالنے چاہیے، غربا کی مدد کرنی چاہیے۔ اس میں اس کا بھی خیال رہے، احتیاط رہے کہ صرف نکال دینا زکوٰۃ کے فریضے کو ادا کرنا نہیں ہے، نکالنے کے ساتھ ساتھ جس کے ہاتھ میں زکوٰۃ دے رہے ہیں ایسا نہ ہو کسی چور، ڈاکو اور کسی بے دین کے دشمن کے ہاتھ میں ہمارا مال جائے اور اس سے وہ دین کی دشمنی کرے، وہ اللہ کے دین کو نقصان پہنچائے، اس مال سے وہ لوگوں کی جانوں کو نقصان پہنچائے، وہ لوگوں کی عزت پر ڈاکہ ڈالے، وہ اس مال کو عیاشیوں میں اڑائے، گناہ گاری میں اڑائے، شادی بیاہوں کی خرافات میں اڑائے، ایسے آدمی کو مال نہیں دینا چاہیے زکوٰۃ۔ آج ایک عام ٹریک بن گیا، بچی کی شادی کرنی ہے زکوٰۃ دے دو، تو بچی کی شادی کتنے لاکھ میں کرنی ہے؟ 10 لاکھ میں کیوں کرنی ہے؟ 1 لاکھ میں بھی تو ہو سکتی ہے سادگی سے سنت شادی۔ 10 لاکھ جمع کرنے کے لیے زکوٰۃ جمع کر رہے ہیں اور لوگ دے رہے ہیں زکوٰۃ، پتہ ہے یہ 10 لاکھ میں کیا کرے گا؟ یہ گانے بھی چلائے گا، یہ عورتوں کو بھی نچوائے گا، یہ بے حیائی اور بے غیرتی سارے کام کرے گا، تو ہمارا مال اللہ کی نافرمانی میں استعمال ہو رہا ہے۔ خدا را اپنے مال کو دیتے ہوئے دیکھا کریں کہ وہ اچھا ہے کہ میرا مال کوئی پاک نیک آدمی کھائے گا نا، نماز پڑھے گا تو میرے لیے مغفرت کا ذریعہ بنے گا۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ بہت بڑے محدث، امام بخاری رحمہ اللہ کے غالباً استاذوں میں سے ہیں، صحابہ کے بعد والے دور کے آدمی ہیں۔ ان کی ایک شخص خدمت کرتا تھا، اس کا نام تھا یحییٰ مکی، وہ ان کے کپڑے لا کر دے رہا ہے، ان کو کھانا دے رہا ہے، ان کے انتظامات کر رہا ہے۔ جب یحییٰ مکی کا انتقال ہو گیا تو کسی نے خواب میں یحییٰ مکی سے پوچھا کیا ہوا؟
کہا میرے پاس تو کوئی نیکی نہیں تھی. اللہ نے کہا کہ تو سفیان ثوری کی خدمت کرتا تھا، وہ نماز پڑھتا تھا، وہ نماز پڑھاتا تھا، وہ قرآن کی خدمت کرتا تھا، وہ حدیث کی خدمت کرتا تھا، بہت بڑے محدث تھے. ان ساری خدمتوں میں تیرا بھی حصہ لگ گیا، جا جنت میں جا، تیری بخشش مغفرت کر دی. تو کسی دیندار کے پیٹ میں ہمارا لقمہ جائے گا، وہ کوئی اچھا کام کرے گا تو ہمیں بھی ثواب ملے گا. اور کسی غلط لوگوں کے ہاتھ میں ہمارا مال چلے گیا اور انہوں نے غلط جگہ استعمال کر دیا، مصیبت آ جائے گی. قرآن کریم کی کل ہی میں نے تفسیر میں یہ بیان کی تھی، کل رات کی تفسیر میں 9ویں پارے کی آخری صفحے کی آیت ہے، ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ فسینفقونها ثم تکون علیہم حسرا، کہ جو لوگ اپنا مال ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دیتے ہیں کہ وہ مال خرچ کرتے ہیں اللہ کے دین کی مخالفت میں، اور ان کے ذریعے سے اللہ کے دین کی رکاوٹ ہو رہی ہے، مخالفت کر رہے ہیں، اللہ کے دین کو نقصان پہنچ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کل قیامت کے دن یہ حسرت کریں گے، ہائے افسوس ہم نے کیوں ان کے ہاتھ میں مال دے دیا تھا، ہم نے تو صدقہ و زکوٰۃ نکالا تھا ثواب کی نیت سے، ہمارے لیے تو مصیبت بن گئی. حسرتاً، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کل قیامت کے دن یہ پریشان ہوگا، نادم ہوگا. اس لیے بھائی اپنی جان و مال سے ایسے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں جن سے اللہ کے دین کو فائدہ پہنچتا ہو. کسی غریب کی ایسی مدد کر دیں کہ ہمارے سامنے وہ کھانا کھائے، ہمیں اچھا لگے، اس کے گھر میں اپنے ہاتھ سے راشن پہنچا دیں. اور کسی ایسے کو چلتا کوئی ایسا معذور ہو اس کی مدد کر دیں، کسی کو روزگار لگا دیں، اپنے ہاتھ سے کریں، اس میں زیادہ عافیت ہے. کسی اور کے ہاتھ میں دے کر بری نہیں ہو کہ ہم نے اس کو دے دی وہ جانے، اب ہمیں کیا پتہ وہ کیا کرے گا. تو اس لیے احتیاط ہے، بہت زیادہ احتیاط ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس زکوٰۃ کے اہم فریضے کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد. یا اللہ ہمارے اس وقت کے بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیجیے. جو کچھ باتیں کہیں سنی اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے. یا اللہ تمام فرائض اسلام، تمام ارکان اسلام کی ہم سب کو یا اللہ خوب عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، خوب پابندی سے اہتمام سے ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، دیگر تمام احکام اسلام پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہماری زندگیوں میں، عمروں میں، صحت میں برکت نصیب فرما، ہمارے جان و مال میں برکت نصیب فرما. ہر طرح کی آفت و مصیبتوں سے، بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. اس مبارک مہینے کی ہم سب کو قدردانی کی توفیق نصیب فرما. ہر طرح کی ناقدری سے ہماری حفاظت فرما. اللہ اس مہینے کی ناقدری سے حفاظت فرما. اللہم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمہ لنا وتقبلا. یا اللہ عافیت نصیب فرما، صحت و عافیت نصیب فرما. ہر طرح کی بیماریوں سے حفاظت فرما، ہر طرح کی پریشانیوں سے حفاظت فرما. ہر قسم ضروریات کو اپنے خزانوں سے پورا فرما. جو کچھ باتیں کہیں سنی اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.